بنو امیہ سے دو فاش غلطیاں ہوئی۔ ایک تو شہادت حسین کا المیہ، جس نے بنو امیہ میں بنو معاویہ کو سرے سے ختم کر دیا۔ خالی یہ نہیں کہ یزید کو بعد میں کیا محسوس ہوا ہوگا، ظاہر ہے اس بدبخت کو شراب نے فرصت کبھی نہیں دی، اس کو کیا محسوس ہوا ہوگا، مگر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید صرف 6 ماہ کی خلافت کے بعد وہ مر گیا اس صدمے سے کہ میرے خاندان نے یہ کیا کیا۔ معاویہ بن یزید جو ہے صرف 6 ماہ کے بعد ہلاک ہو گیا، مر گیا اسی صدمے سے کہ میرے باپ نے یہ کیا کر دیا۔ اور دوسرا حادثہ اس وقت پیش آیا کہ جب قتیبہ بن مسلم باہلی چائنا کے دروازے پہ تھا اور سنکیانگ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ سنکیانگ میں آج جو آپ کو چینی مسلمان نظر آتا ہے، یہ قتیبہ بن مسلم باہلی کی اسی یلغار کی وجہ سے۔ آج بھی فرانس کے بارے میں، یورپ کے بارے میں جو سب مورخ ہیں یورپ کی مشرق اور مغرب کے، یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہو جاتے، وفات نہ پا جاتے، مرض سے شہید نہیں ہوئے طولون کے معرکے میں، تو آج یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی صدا سنائی دیتی۔ مگر عین اس وقت جب وہ فرانس میں داخل ہو کے اس کے دارالحکومت پہ چڑھنے والے تھے، اس وقت امیر عبد الرحمن الغافقی کی وفات ہو گئی اور مسلمان طولون سے، آج بھی طولون میں ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا ہے جسے تل شہداء کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے مزار ہیں جو اس معرکے میں شہید ہوئے۔ 3 دن کے بعد بھی یورپی افواج کو یقین نہیں آیا کہ یہ مسلمان چال تو نہیں، رات مسلمانوں کا پورا لشکر اپنا سارا کچھ اٹھا کے واپس چلا گیا امیر کی وفات کے بعد۔ 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے، جسے کوہ برانس وہ کہتے تھے مگر آج کل اسے پیرینیز کہتے ہیں، 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے پیرینیز کو عبور کر کے یورپ میں مار دھاڑ کی۔ مگر اور پھر تیسرا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہو، محمد ابن قاسم جو ہے نیبل کو فتح کرتے ہوئے کہاں تک ہندوستان میں آ گھسے تھے۔ آج شاید ایک بھی ہندو نہ ہوتا، مگر پروردگار کو جو چیزیں منظور نہیں ہوتی، ان کے بادشاہ، ایک بادشاہ نے، اموی بادشاہ نے، امیر سلیمان بن عبد الملک نے، یہ سارا ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا نقصان یہ کیا، قتیبہ بن مسلم باہلی کو چائنا سے بلا کر قتل کروایا، بلکہ اپنے اس کی گردن اڑا دی۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا کے اسے مروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو جو فاتح جرنیل تھا اس کو پابا زنجیر کیا، اور فاتح عالم اس وقت بصرہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ موسیٰ کا انجام یہ ہوا۔ طارق بن زیاد نے اندلس فتح کر لیا تھا، امیر عبدالعزیز بن موسیٰ کو اس نے واپس بلوا کے سزا دی، اور یہ ایک دم سے جو اتنا بڑا فشار تھا مسلمانوں کا، اتنا بڑا پھیلاؤ تھا، اتنی طاقت سے جو وہ آگے بڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر گوشہ تہذیب پر ان کے قدم جا رہے تھے، اس وقت امیر سلیمان کے زمانے میں یہ ساری پروگرس جو ہے رک گئی، ختم ہو گئی۔ مگر آپ انصاف قدرت دیکھیں، بنو امیہ کا ایک آدمی قتل ہوا، ایک آدمی، 2 بھائی آخر میں رہ گئے۔ دونوں بھائیوں میں دجلہ کے کنارے عباسی سپاہیوں نے ان کو روکا اور کہا واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے، میرے ساتھ آگے بڑھتے چلو۔ مگر چھوٹا بھائی فریب کھا گیا، وہ ساحل پہ آیا، اسے اس کے بڑے بھائی کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ یہ جو بڑا بھائی تھا، خواتین و حضرات، اس سے اللہ کا سلوک دیکھو کہ یہ بربروں کی مدد سے یہ ہسپانیہ کی 800 برس کی مسلمان طاقت کا بانی بنا۔ اس کو امیر عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں، یہ الداخل کے نام سے مشہور ہے، عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ ہسپانیہ میں سب سے بڑی یعنی سلطنت جو 800 برس اسپین کی مملکت پہ مسلمانوں کا غلبہ رہا، عبد الرحمن الداخل اس کا بانی ہے۔ یہ واقعات کی عجبیت ہے، ہم حیرانی سے سوچتے ہیں کہ کیا کوئی فرد واحد کس حد تک حکمت عالیہ پروردگار میں دخل دے سکتا ہے، اور خدا کو کیا مقصود ہوتا ہے۔
جہاں ایک شہزادہ اہل بیت کو بچا کر اس نے زمین پر اسلام کی برکات پھیلا دی سیدنا امام زین العابدین کی شکل میں، وہاں ایک صحیح الفطرت اموی کو بچا کر اس نے ایک نئی حکومت کی بنیاد اسپین میں رکھوا دی امیر عبد الرحمن الداخل کی مدد سے۔ اور جہاں اتنی زیادہ سب و شتم بنو امیہ پہ ہوتی ہے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ خامس کہتے ہیں، پانچواں خلیفہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو۔ تو افراد کے گناہ امتوں، خاندانوں اور قوموں کے گناہ نہیں ہوتے، اور تعصفات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یقین کسی بھی دل میں جگہ پا سکتا ہے۔ ایک دن کسی نے ابو جہل سے پوچھا، شریک بن اخنس نے پوچھا، کیا ابو جہل، اے عمر بن ہشام، تم جانتے تو ہو محمد سچے ہیں، پھر تم نے اتنا بکھیڑا کیوں ڈالا ہوا؟ جس کا لقب ابو جہل تھا۔ تو شریک بن اخنس اس کا دوست اور ساتھی تھا، اس نے کہا ابو جہل تم جانتے تو ہو کہ محمد سچے ہیں، میں بھی جانتا ہوں محمد سچے ہیں، تو پھر یہ اتنا الجھاوا کیوں ڈالا ہوا؟ اس نے کہا دیکھ بھائی، میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ محمد سچے ہیں، مگر سکایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس، یعنی پانی پلانے کے منصب، ہجایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس، یعنی حج کے سارے انتظام۔ پولیٹیکل پارلیز کا سسٹم جو ہے، گفتگو اور بندوبست مدینہ پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس۔ ارے بے وقوف، اگر نبوت بھی ان کے پاس چلے گی تو باقی قریش کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی جنگ مخالفت کی بنیاد وہی تمرد، وہی غرور، وہی قبیلوی عصبیت۔ اگر آپ غور کرو تو اس زمانے میں سب سے طویل ترین حکومت اسلام کی ہے۔ کوئی قوم 200 برس رہی، سلطنت روما کا زوال دیکھیے، اخامنشی خاندان کا زوال دیکھیے، فارس کے بخت نصر کی اولاد کا زوال ہے، یہ وہ ہیں جو ساری دنیا کے حکمران رہے۔ پیریکلیس کی ڈیموکریسی یونان کی 35 برس نہیں چلی، اسپارٹا 19 برس نہیں چلا، مگر اسلام اپنی ابتدا سے لے کر 1707 میں بھی 1707 میں یعنی برصغیر کا سب سے بڑا مسلمان بادشاہ محی الدین اورنگزیب محمد عالمگیر جو ہے، اس کی وفات ہوئی۔ You can calculate the length of the government of the Muslims، کیونکہ مسلمان کی ایک خاندان کی حکومت نہیں رہی، فرد واحد کی حکومت نہیں رہی، اس لیے کہ کوئی ایک کمزور ہوا تو کسی دوسرے مسلمان نے آکسا دیا۔ حتیٰ کہ معرکہ عین جالوت کے بعد، جہاں مغلوں کے ہاتھ پوری سلطنت اسلامیہ تباہ ہو چکی تھی، ایک دمشق رہتا تھا، اور دمشق میں امام ابن تیمیہ نے اور خواجہ ابوالحسن شاذلی نے، جہاں سارے گروہ ملے ہوئے تھے، اور سب سے بڑے فوجی جرنیل نے، سلطان بیبرس نے، رکن الدین بیبرس نے مل کر ہمیشہ کے لیے مغلوں کو ایک خوف کی علامت بنا دیا، اور اس کے بعد منگول بڑی تیزی سے مسلمان ہونے شروع ہوئے، اور جب بڑی قوتیں عرب کی مغلوب ہوئیں تو اس کے بعد منگولوں نے اسلام کو سہارا دیا۔ منگول گرے تو ایشیائی ترکستان سے اٹھے ہوئے دو بڑے خاندان، ایک برلاس ترکوں نے ہندوستان میں حکومت، ایک طویل حکومت قائم کی، اور دوسرے سلطان ارطغرل کی اولاد نے ایشیا مائنر میں ایسی بڑی حکومت کی جو آج تک زندہ و قائم ہے، اور جس نے یورپ پر